اے بلبل چمن میرے، اے بلبل چمن میرے، بھارت کی بات کر۔ ستارہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی تصویر جو پروگرام ہو رہا ہے 15 اگست کے نسبت سے تعلق سے، اور تمام ہی ذمہ داران اکابرین دارالعلوم دیوبند یہاں پر موجود ہیں، شرکت کر رہے ہیں، اور اسی کی نسبت سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں، دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ہندوستان کی زمین کے اوپر آج آپ حضرات کے سامنے مظاہر العلوم سہارنپور کی تصویر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تمام اساتذہ و طلبہ کتنے جوش و خروش کے ساتھ میں یہ پروگرام منا رہے ہیں، آزادی کا دن منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ جی ہاں، تمام ہی اہل مدارس ہندوستان کے چپے چپے کے اوپر اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے اکابرین کا یہاں پر خون پیوست ہے۔ ہر گلی میں ہمارے آباء و اجداد کا، اکابرین کا خون پڑا ہوا ہے۔ ہندوستان کی زمین کو آزادی دلانے کے لیے، ناپاک انسان کو یہاں سے، انگریز کو یہاں سے بھگانے کے لیے اور ان کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے کس طریقے سے یہاں کی زمین کو آزاد کرانے میں قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی آپ اب حضرات کے سامنے مفتاح العلوم جلال آباد، بڑے اکابرین کی جگہ ہے۔ اس زمین پر بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، آپ اب حضرات دیکھ رہے ہیں مظفر نگر ضلع، اسی کا یہ مدرسہ ہے جہاں کے ذمہ دار ہیں مولانا محمد اسماعیل صاحب، فلاح دارین بلاسپور اس مدرسے کا نام ہے۔ جی ہاں، یہ علاقہ وہ ہے جہاں پیدا ہونے والے اکابرین نے ہندوستان کی آزادی کو، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا خون دیا، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دی اور شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ حضرت بہت ہی پرمغز خطاب فرما رہے ہیں۔ خطاب آپ حضرات کو سنا تھا، لیکن بات بہت لمبی ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کے پاس میں وقت بہت کم ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب محتمیم فلاح دارین بلاسپور مظفر نگر آپ حضرات کے سامنے اسکرین پر ہیں، جو 15 اگست کی نسبت سے تعلق سے تمام ہی طلبہ عزیز اور بستی والوں کو جمع کر کے تاریخ اور اتہاس سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کیونکہ آج امت مسلمہ نے خود اپنا اتہاس پڑھنا چھوڑ دیا، خود اپنی تاریخ کا علم مسلمان کو نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر ہماری کتنی بڑی قربانی ہے اور مدارس کا کتنا بڑا رول ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے بدر العلوم گڑھی دولت۔ جی ہاں، گڑھی دولت کا مدرسہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مدرسے کی عالیشان بلڈنگ۔ الحمدللہ یہاں پر دور حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہے، اور شیخ الحدیث خود اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ بخاری شریف کا درس دینے والے اللہ کے ولی یہاں پر موجود ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت پونے، مجلس تحفظ ختم نبوت حیدرآباد، مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال، مجلس تحفظ ختم نبوت دلی۔ جی ہاں، ان تمام تنظیموں نے بھی 15 اگست کو پورے جوش اور خروش کے ساتھ منایا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے تصویر پر کیرانہ
جی ہاں، یہ کیرانے کا مدرسہ ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے اندر 15 اگست کی نسبت سے اشاعت الاسلام کیرانہ، یہاں پر تمام اساتذہ نے، طلباء نے پرچم کشائی کی ہے اور تاریخ کو دہرایا ہے۔ اسی طریقے سے اہل قریہ نے، بستی والوں نے، قصبے والوں نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ پروگرام منایا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے یولونی قاسم وہار کا مدرسہ ہے، جہاں پر بستی والے اور مدرسے کے ذمہ داران پرچم کشائی کر رہے ہیں، ترنگے کو پھہرا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے تمام اہل مدارس بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس وقت کو، اس تاریخ کو مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکابرین نے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر رکھی ہیں، شہادت کا جام نوش کر رکھا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں دکھانے جا رہا ہوں یہ مدرسہ جو آپ حضرات کے سامنے ہے، میں آپ حضرات کو اس کا نام بھی بتانے والا ہوں۔ جی ہاں، آپ دیکھیں طالبات کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ جامعہ فیضان حکیم الامت تھانہ بھون کا یہ مدرسہ ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حقیقت میں ایک بزرگوں کا یہ علاقہ ہے، بڑے اللہ والے زمین پر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی رات اور دن کی محنت لگائی ہے امت کو دین سکھانے کے لیے اور امت تک قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی ایک تنظیم ہے جنہوں نے یہ پروگرام منایا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے ملا رہا ہوں معہد الاسلام مظفر نگر۔ جی ہاں، یہ مدرسہ ہے، اس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ آپ حضرات وہاں جا کر کے دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ مدرسہ کس طریقے سے خدمت انجام دے رہا ہے۔ معہد الاسلام مظفر نگر کا یہ مدرسہ ہے، اس میں دینی تعلیم کے ساتھ میں دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے الحمدللہ، اور بہت ہی اچھے طریقے پر دی جاتی ہے۔ دنیا کی تعلیم سے بھی طلبہ عزیز کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ جامعہ امام ولی اللہ پھلت، جی ہاں، یہ پھلت ایک مشہور جگہ ہے، اللہ والوں کا مرکز ہے، ٹھکانہ ہے۔ بڑے اللہ والے شاہ ولی اللہ صاحب جو تھے پھلت سے ہی تھے، محدث دہلوی اور مہاجر مکی، یہ پھلت کے رہنے والے تھے۔ حضرت نے ابتدا کے اندر پھلت میں ہی اپنی خدمات کو انجام دیا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں پر نور اور خوبصورت مناظر مدارس کے جیسے جیسے تصاویر ہمارے پاس آئی ہیں وہ سب آپ حضرات کے سامنے اسکرین پر ہیں، اور آئندہ جو اور تصاویر ہمارے پاس پہنچے گی انشاءاللہ ان کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا، آپ سے روبرو کرایا جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جامع امام ولی اللہ پھلت، کیا خوبصورت یہ مدرسہ ہے، کیا خوبصورت یہاں کی عمارت ہے، بلڈنگ ہے۔ جی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی تمام ہی مدارس کی، اہل مدارس کی حفاظت فرمائے اور ان کے اندر پڑھنے والے طلبہ عزیز کی زندگیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، علماء کرام کی، اساتذہ کرام کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا فیض پورے عالم کے اندر پہنچائے، ہر نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں کیا خوبصورت نظارہ ہے، خوبصورت منظر ہے، ایک قسم کا فرشتوں کے جیسا یہ ماحول ہے۔ پھلت کی زمین پر آج بھی ہمارے حضرت مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی اچھے طریقے سے دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
بہت ہی بڑا ادارہ ہے حضرت کا، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں طلبہ دین سے سیراب ہوتے ہیں، علوم نبوت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرماتے ہیں۔ جی ہاں، اس آزادی کا دن ہمیں دیکھنے کے لیے کوئی ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے اکابرین نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جو اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کر شہید ہوئے اور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے اپنی جان کو قربان کیا، شہادت کا جام نوش کیا اور آج ہمیں آزادی دی۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ تحریک ریشمی رومال، کون بھلا سکتا ہے اتنی بڑی تحریک کو کہ ہمارے اکابرین نے کس طریقے سے اس کو شروع کیا اور انگریز کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا۔ جی ہاں، آج شاملی کی زمین پر رہنے والے انسان سکون کا سانس لے رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، موج اور مستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہاں پر سانس لینا یہ کن کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ جی ہاں، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اس شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلے کے لیے آئے، ان سے لڑے، مقابلہ کیا، زخمی ہوئے اور حضرت شہید ہو گئے اور دنیا سے آپ چلے گئے۔ آج پوری امت مسلمہ کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا ان لوگوں کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر آج ہمیں آزادی دی ہے، آج ہمیں سکون سے سانس لینے کا، رہنے کا، کھانے کا، کمانے کا موقع دیا ہے، دینی تعلیم کی مدارس قائم کرنے کا موقع دیا ہے۔ جی ہاں، ہمیں ہر وقت ان حضرات کی قربانی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تو چند ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کو ناپاک انگریز سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں۔ جی ہاں، آپ اسی کی نسبت سے چند باتیں فرما رہے ہیں حضرت والا، آپ حضرت کے اس بیان کو سنیں۔ سامنے آتے ہیں بڑی بہادری کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پلاسی میں جنگ کا میدان سجتا ہے، لیکن 1857 میں نواب سراج الدولہ شہید ہو جاتے ہیں۔ انگریز صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتے تھے، انہوں نے غداروں کی ایک ٹیم قائم کر لی تھی۔